نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی، ان کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کا معاملہ۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ملتا ہے ہمیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا رزق وسیع ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں تو ہمارے ہاں اس کے بالکل اپوزٹ معاملہ نظر آتا ہے۔ آج بات بات پر ہم بہن بھائی ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، جبکہ ہمارا دین ہمیں کس چیز کی تاکید کرتا ہے؟ رشتوں کو جوڑنے کی۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی خاص تاکید فرمائی ہے، اور یہ فاسقین کی صفت فرمائی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے توڑتے ہیں۔ یعنی ایک مومن شخص کی یہ صفت نہیں ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ ایک فاسق شخص کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو توڑتا ہے، جن چیزوں کی اللہ نے تاکید کی ہے ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا۔ اور خاص طور پہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے؟ صلہ رحمی کی، یعنی رشتوں کو جوڑنے کی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تعلقات ختم کر لینا، ملنا جلنا چھوڑ دینا، بات چیت بند کر دینا، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، اور ہمارا دین ہمیں ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا۔ اگر کسی کے ساتھ ہماری کوئی انبن ہو بھی جاتی ہے، کسی بات پہ غصہ آتا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ 3 دن تک اس کے ساتھ تھوڑا سا اپنے آپ کو دور کرنے کا ایک جواز ملتا ہے۔ یعنی ہم 3 دن تک کسی کے ساتھ بات چیت بند کر سکتے ہیں، لیکن تیسرے دن ہمیں دوستی کر لینی ہے۔ تیسرے دن ہمیں اپنا معاملہ صاف کر لینا ہے، اپنے دل کو صاف کر لینا ہے، اپنی ہر چیز کلیئر کر لینی ہے۔ اس کے بعد ہمارا آپس کا تعلق جو ہے وہ بہتر ہو جانا چاہیے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جیسے احادیث سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال نامے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا نامہ اعمال رکا رہتا ہے جن کی آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے ہوں، جن کی آپس میں بات چیت بند ہو، ان کا اعمال نامہ روک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ اتنی زیادہ بری چیز سمجھی گئی ہے قطع تعلقی کو۔ تو ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہمارے درمیان ہوتی بھی ہیں تو ہم ان کو نظر انداز کر دیں، درگزر کر دیں۔ اور ہم یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کی خاطر، کیونکہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں اللہ کا دیدار چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی چیزوں کو درست کرنا ہوگا، اللہ کے احکامات پر چلنا ہوگا، اس کی پیروی کرنی ہوگی، اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اپنی خواہشات اور اپنے نفس کا بندہ بن کے زندہ نہیں رہنا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں کو بڑا رکھیں، ہمیں درگزر کی صفت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، اپنے دلوں کو صاف رکھنا سیکھیں، اور ہم اپنے رشتوں کو جوڑنے والے بن جائیں، کاٹنے والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔